عمران خان صاحب نے کافی دنوں سے حکومت کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے. اب یہ لگتا ہے کہ حکومت کے اوپر پریشر کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اس وقت دباؤ میں ہے. کیوں یہ محسوس ہوتا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت نے جو آج خطاب کیا جوائنٹ سیشن سے پارلیمان کے، وہاں پہ انہوں نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. وہ باتیں جو عام طور پہ ہم نہیں کرتے یا ہم نہیں سنتے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. خان صاحب کا پریشر جناب حکومت کے اوپر پڑ گیا ہے، حکومت نے پریشر لینا شروع کر دیا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اچانک اس پریس کانفرنس کی کیا ضرورت تھی. اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے نیازی عمران خان صاحب کے حوالے سے مسلسل بات کی، مختلف ان کے اوپر الزامات لگائے. ایک موقع کے اوپر تو شہباز شریف صاحب نے یہاں تک کہا کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ فراڈیا ہے، قوم سے جھوٹ بولتا ہے. اور بھی بہت ساری انہوں نے باتیں کی کہ اس شخص نے بڑی خرابی پیدا کی. سائفر کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی اور کافی زیادہ سخت انہوں نے باتیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ عموماً میری عادت نہیں ہے کہ میں سخت باتیں کروں، لیکن آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ فراڈیا ہے، قوم کو اس نے دھوکہ دیا ہے، قوم سے اس نے جھوٹ بولا ہے. اب یہ ساری باتیں کیوں کی ہیں شہباز شریف صاحب نے آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لگتا ایسے ہے کہ وہ دباؤ محسوس کر رہے ہیں. اچانک وزیر اعظم کا آنا، ساتھ ان کے حکومتی وزراء کا بیٹھنا اور وزیر اعظم کا اتنا لمبی پریس کانفرنس کرنا، اور اس پریس کانفرنس کے اندر صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ عمران خان جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے، فراڈیا ہے تو قوم دیکھ رہی ہے، قوم سن رہی ہے، قوم سمجھ رہی ہے، وہ تو اپنا فیصلہ کر لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ قوم سے فیصلہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ادھر بھی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ فیصلہ قوم کرے گی. اپنی بہت ساری باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ جناب یہ جو ساری باتیں ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، اب یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، قوم دیکھ رہی ہے، قوم فیصلہ کرے گی. اس طرح کا انہوں نے تاثر دیا. تو جناب یہی تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو فیصلہ کرنے دیں، الیکشنز کروا لیں اور قوم فیصلہ کر لے گی. پر اینی وے ان کے لہجے میں تلخی، حکومتی وزراء کے لہجے میں تلخی اور اس طرح کی تیاریاں یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اس وقت دباؤ میں آ گئی. اور اب جو انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں، جو ادارے رپورٹس دے رہے ہیں، ان رپورٹس کے مطابق عمران خان صاحب کسی وقت بھی لانگ مارچ لے کے آ سکتے ہیں. جی ہاں جی، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. حکومتی اداروں کی رپورٹس کے مطابق، مختلف جو حکومت کی سورسز ہوتی ہیں ان کے مطابق یہ چیز کنفرم کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کسی وقت بھی لانگ مارچ لے کے آ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سینکڑوں کنٹینرز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ پہنچا دیے گئے ہیں اسلام آباد کے. اگر آپ مختلف پوائنٹس پہ جائیں، ابھی بھی میں مختلف پوائنٹس کے چکر لگا کے آ رہا ہوں. اگر آپ آئیں فیض آباد کے قریب بھی آپ کو کنٹینر نظر آئیں گے، آگے آپ کو فیصل ایونیو کے پاس بھی کنٹینرز نظر آئیں گے، ڈی چوک کے پاس بھی آپ کو کنٹینرز نظر آئیں گے. تو ایک طرح سے مختلف جگہوں پہ، اور ہو سکتا ہے کہ گولڑا موڑ اور وہ جو موڑ اور وہ جو آگے ایریا ہے ایئرپورٹ سے جہاں پہ جی ٹی روڈ لنک ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کنٹینر لگا دیے جائیں. تو کنٹینرز وغیرہ تو ہر طرف رکھے جا رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنا ہے. لیکن ایشو کیا آ رہا ہے؟ ایشو یہ آ رہا ہے کہ ادھر حکومت ہے پنجاب میں عمران خان صاحب کی، وہاں پہ حکومت اگر ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی تو ان کو روکے گی بھی نہیں. وہاں پہ حکومت نے نہ چھاپے مارنے ہیں، اس لیے کہ آج جو وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بڑی اندر کی خبر بتا رہا ہوں. خان صاحب نے وہاں پہ وضاحت طلب کی ہے. وہاں پہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا، سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا، اور جنہوں نے اٹھایا ان لوگوں کے ساتھ یقیناً وہ کوئی ایف آئی اے یا حکومتی کوئی ایجنسی ہوگی، ان کے ساتھ ایلیٹ کی گاڑیاں بھی تھیں، یہ کہا گیا. اور اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ آئی جی سے وضاحت کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پولیس کی ریسورسز یوز کر کے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے خلاف کیسز وغیرہ ہو رہے ہیں، مطلب کہ تفتیش وغیرہ ان سے ہو رہی ہے. تو یہ انہوں نے وہاں پہ وضاحت مانگی. اور آج جو خان لاہور میں بیٹھا ہوا ہے نا، انہوں نے وہاں پہ کیک کاٹا. بہت سارے دوستوں نے، آپ نے بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کیک کاٹا ہے، اور وہ کیک کاٹ کے تھوڑا سا کیک ٹیبل پہ بھی گرا، خان صاحب نے وہ بھی اٹھا کے پلیٹ میں رکھ لیا، ضائع نہیں ہونے دیا. اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے کہ جناب اس نے کیک کاٹا ہے تو دوسروں کے منہ میں نہیں ڈالا، دوسروں کو نہیں کھلایا. ہمارا وزیر اعظم کتنا اچھا ہے، وہ تو ملکہ برطانیہ کا بھی کیک کٹے تو وہ برطانوی سفارت خانے کے جو اہلکار، مطلب کہ ان کے جو سفیر ہیں، ان کو بھی وہ کیک کھلاتے ہیں. تو ہمارا تو وزیر اعظم اتنا اچھا ہے،
اور خان صاحب اتنے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کیک کاٹا اور خود کھایا اور کسی اور کو آفر نہیں کیا. اینی وے یہ اس طرح کے جو ان پہ اعتراضات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور وہ آگے بھی چلتے رہیں گے. مختلف لوگوں پہ ہوتے ہیں, دوسری طرف بھی کیے جاتے ہیں اس طرح کے اعتراض. پر اینی وے خان صاحب جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ یہ فیصلہ کرنا ہے, وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لانگ مارچ کس طرح آئے گا اور لانگ مارچ کو کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے. یہ واضح انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اگر کسی نے بیچ میں کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی تو پھر میں ہوں گا اور وہ ہوگا. تو خان صاحب لاہور گئے ہوئے اسی لیے, وہاں پہ وہ بیٹھے اس لیے تاکہ حکومت کو بتا دیں کہ یہاں سے ہمارا جو لانگ مارچ آئے گا آپ فیسیلیٹیٹ نہ کریں, آپ حکومتی مشینری ہمیں نہیں چاہیے, پر یہ نہ ہو کہ آپ کے ریسورسز ہمارے خلاف استعمال ہوں. جس طرح کچھ ہمیں اطلاعات آئی ہیں اس طرح کی کہ ایلیٹ کی گاڑیاں یوز ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بھی انہوں نے وضاحت مانگی ہے. تو خان صاحب اس لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو حکومت جو اب آپ کو پریشر میں نظر آ رہی ہے اس لیے کہ ادارے تو کہہ رہے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ادھر سے بھی ان کو پیغام آ رہے ہیں کہ خود ہی ڈیل کرو. تو اس وجہ سے, اور آرمی چیف نے بھی وہاں پہ کہہ دیا امریکہ میں کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہتا, میں اپنا عہدہ کی جب میعاد پوری ہوگی میں چلا جاؤں گا. تو اب ان کو لگتا یہ ہے کہ ہم اکیلے ہو رہے ہیں, ہم کس طرح چیزوں کو کنٹرول کریں. آپ کو یاد ہوگا جب پچھلی دفعہ لانگ مارچ کی بات ہو رہی تھی تو رانا ثناء اللہ صاحب ایک بات بار بار کہتے تھے, ٹی وی پہ بھی آ کے کہتے تھے ہمارے ہاتھ باندھ دیے. کس نے ہاتھ باندھ دیے؟ ہاتھ تو کسی نے نہیں باندھے. ہاتھ نہیں, یہ دوسروں سے ہاتھ مانگتے ہیں, یہ دوسروں سے کندھا مانگتے ہیں کہ بھائی آؤ اپنا کندھا دو, تمہارا کندھے کو استعمال کر کے ہم عمران خان سے ڈیل کریں گے. اب وہ کندھا شاید ان کو نہیں مل رہا تو بڑی ان کو فکر ہے, اس لیے ان کے لہجوں میں سختی آ گئی ہے. اور خان صاحب کی حوالے سے یہ کنفرم رپورٹ ہے حکومت کے پاس ان کے اداروں کی کہ جناب زیادہ لوگ آئیں گے اور اس کی تیاری مکمل ہے اور اس سے ڈیل کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے حکومت اب آپ کو بوکھلاہٹ کا شکار نظر آتی ہے کہ خدا کی قسم کھا کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, فراڈیا ہے. تو اتنے سخت لہجے میں اگر وہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے. اگر حکومت ٹھیک ٹھاک چل رہی ہو تو خان صاحب آتے نہیں, کسان بھی تو آئے ہوئے ہیں نا, اس کے اوپر کتنی پریس کانفرنس کی ہیں انہوں نے. تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے, پریشر محسوس ہو رہا ہے, اس لیے یہ پریس کانفرنس کی گئی. اچھا, دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, صدر مملکت نے جناب آج خطاب کیا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے. وہاں پہ دہشت گردی سمیت دیگر مسائل کے اوپر بات ہوئی, سیاسی چیزوں کے اوپر بھی بات ہوئی. وہ دیکھیں روٹین میں ہوتی رہتی ہیں, لیکن صدر مملکت نے کچھ باتیں آج ایسی کی جو عام طور پہ نہیں ہوتی. بیماریوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی, پولیو کے حوالے سے بات کی, انہوں نے بچوں کی میں جو غذائی قلت ہے اس کے حوالے سے بات کی کہ ایک طرف تو آپ کے لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اور دوسری طرف بچے ہمارے ملک میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے مناسب خوراک بھی نہیں. یہ وہ بات ہے جو میں بھی اکثر کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں آئین یہ کہتا ہے, پارلیمان نے یہ کہہ دیا, اسپیکر کے یہ اختیار ہیں. جس ملک میں 45% بچوں کو غذائی قلت ہو, غذائی قلت کا وہ شکار ہو, مناسب خوراک نہیں ملتی ہو, وہاں پہ تو بات ہی صبح شام یہ ہونی چاہیے کہ حکمران نے آج دوپہر کو کھایا کیا ہے. ٹھیک ہے, ان سے پوچھنا چاہیے. بچپن سے ہمیں اسکولوں میں یہ پڑھاتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ بھی آئیں سامنے تو خلیفہ وقت سے بھی ایک عام سا شخص کھڑا ہو کے پوچھ لیتا ہے کہ جناب یہ آپ نے یہ کپڑے کیسے بنوائے, یہ آپ نے ایکسٹرا چادر کہاں سے آئی. تو یہ تو ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے, لیکن ہمیں سیاستدان کہتے ہیں جناب کپڑوں پہ بات مت کرو, کھانے پہ بات مت کرو. تو پھر کیا ہے ہماری اخلاقیات کا معیار؟ تو جب اگر وقت کے حکمران کوئی بھی ہو اس سے کوشچن کیا جا سکتا ہے تو جس طرح کی قوم ہوگی وہ اس طرح کا کوشچن کرے گی. جب لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں تو لوگ غذا کے حوالے سے پوچھیں گے نا کہ بھائی تم لوگ, تمہارے بچوں کے پیٹ نکلے میں اتنے موٹے ہو اور یہ کپڑے پہنتے ہو, کروڑوں کی گاڑیوں میں پھرتے ہو, تو پھر لیول آف ڈسکشن تو یہیں پہ ہوگا, اسی قسم کا ہوگا. اینی وے, صدر مملکت نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. اس میں انہوں نے عورتوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کی, خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی. خواتین کو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو لک آفٹر کریں. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. خواتین کے حوالے سے یا دیگر ہمارے جو کمزور طبقات ہیں ان کو حقوق دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے. جناب ٹرانسجینڈر کے حوالے سے دیکھیں, کوئی بھی بل آئے اس میں بل میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے, اس کو آپ نکال دیں. اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسلامی قوانین کے حوالے سے یا دیگر کسی کوئی ایشو ہے اس میں علماء کی رائے آ سکتی ہے. لیکن کیا یہ ماننا نہیں پڑے گا کہ وہ بیچارے خواجہ سرا سڑکوں پہ مانگتے رہتے ہیں, کمزور طبقہ ہے, ان کو عزت سے روزگار دیں, ان کو نوکریاں دیں, ان کو لک آفٹر کریں, ایز اے معاشرہ ہم ان کی عزت کریں. اور اسی طرح خواتین کے جو حقوق ہیں, جو ان کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اور یہ جو مینٹل ہیلتھ ایشو ہے جس کے اوپر صدر مملکت نے بات کی, یہ بھی ایک ٹیبو ہے. کوئی شخص بھی ذرا سا ڈپریشن میں آ جائے تو لوگ کہیں یہ تو پاگل ہے. تو
تو یہ ساری وہ چیزیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ جو کمزور طبقات ہیں، اس لیے کہ اگر ہم بھارت کی سرکار کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کس چیز پہ کرتے ہیں کہ وہ جناب وہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، وہ اپنے کمزور طبقات کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم برداشت کریں کہ ہمارے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ مظالم ہوں؟ اور ہوتے ہیں مظالم، مسائل ہوتے ہیں. یہاں پہ تو دیکھیں میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ کیا حال ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. کیا ان کو تھانوں میں، عدالتوں میں آگے پیچھے انصاف ملتا ہے؟ تو یہ جتنے بھی ہمارے کمزور طبقات ہیں ان سب کو جناب ہمیں لک آفٹر کرنا پڑے گا، اس کو زیر بحث لانا پڑے گا. چاہے خواتین کی سپورٹس میں پارٹیسپیشن ہے، سیاست میں پارٹیسپیشن ہے، ہم نے ان کو انیبل کرنا ہے. ایز اے مرد، ایز اے بھائی، باپ، بیٹا، ہماری ذمہ داری ہے. صرف جو ہمارے گھر میں خواتین ہیں وہ ہماری عزت نہیں، ہر خاتون کی ہم نے عزت کرنی ہے. عزت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس سے کوئی رشتہ ہی ہو. یہ وہ تعلیمات ہیں جو بچپن سے ہمیں عالم دین پڑھاتے ہیں، اسکول میں ٹیچرز پڑھاتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی؟ ان پہ ہونی چاہیے بات. ٹھیک ہے، میں کوئی آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی لیکچر ایسا نہیں دے رہا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا پارسا ہوں، میں قطعاً یہ بات نہیں کر رہا. میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس چیز کے اوپر. یہ ساری وہ چیزیں جن کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے. گند نیچے پھینک دیتے ہیں. عمران خان کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ کسی نے پانی کی بوتل پھینکی تو اس نے اٹھا لی فوراً. تو ادھر میں باہر نکلتا ہوں سڑک پہ، آپ پشاور سے آپ لاہور چلے جائیں، جی ٹی روڈ پہ ہر جگہ پہ آپ کو شاپنگ بیگ پڑا ہوا ملے گا، سگریٹ کی ڈبی پڑی بھی ملے گی. کیا صفائی نصف ایمان ایسے ہوتی ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اور چاہے وہ رائٹس ہوں کسی کے، چاہے وہ آئینی حقوق ہوں عام پبلک کے، چاہے وہ صفائی کا معاملہ ہو، بیماریوں کا معاملہ ہو. تو صدر مملکت نے آج کچھ بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ قومی ڈسکشن کے اندر میڈیا بھی اس کو اٹھائے گا اور اس کے اوپر بات چیت کرے گا. امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.